یہ بہت خطرناک چیز ہے. کسی کا 500 روپیہ لے کر مر گیا, کسی کا زمین داب کر مر گیا, کسی سے کچھ قرض لے کر مر گیا. یہ خطرناک, یہ حقوق العباد ہے, اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا. اسی لیے اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ بچہ کو, اپنا بیٹا بیٹی کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد پھلا کے پاس لین دین ہے, پھلا سے اس طرح کا معاملہ ہے, یا تو میرے بھائیو کیا فضیلت ہے, کیا فضیلت ہے. فضیلت یہ ہے, حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کا جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوگا. یہ فضیلت ہے, اللہ کے نبی سے ان کی شادی ہوگی. مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مرض الموت میں تھی, سخت علالت میں تھی, بیمار کی حالت میں مبتلا تھی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ, اپنی محترمہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے میری بیوی خدیجہ, آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھ پر بڑی گراں گزرتا ہے, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تکلیف ہی میں بھلائی ہے. آپ کے دماغ کے اندر یہ زلزلہ پیدا ہو گیا ہوگا کہ تکلیف ہے, پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی میں بھلائی ہے. تو یہاں بھلائی سے مطلب موت کئی ایک طرح کی ہوتی ہے. ایک موت ہوتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اچھا ہے, اچانک مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ پھلا کا باپ, پھلا کی ماں, پھلا کی بیوی, پھلا کا شوہر انتقال کر گیا. کیا ہوا تھا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا. یہ بری موت ہے, حدیث کے مطابق یہ بری موت ہے. ایک ہوتا ہے کہ اچانک گر گیا, مر گیا, یہ بری موت ہے. اچھی موت وہ ہے کہ جو 8 روز 10 روز 20 روز چرپائی میں رہے, علالت کو برداشت کیے, بیمار میں مبتلا رہے, وہ اچھی موت ہے. اس لیے وہ بری موت ہے چونکہ اس کو اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملا, توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, اپنے گناہ کا اقرار کرنے کا بھی موقع نہیں ملا, کس سے قرض لیا ہے, کس کو قرض دیا ہے, یہ بھی کہنے کا موقع نہیں ملا. اس لیے بری موت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. اور جو 8 روز 10 روز 20 روز چرپائی پر رہ کر مرے, وہ اس لیے اچھی موت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے, اللہ سے مغفرت چاہے, اللہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرے, اپنے زمانے کو, اپنے گزشتہ زمانہ کو یاد کرے کہ میرے سے اس طرح کی غلطی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے. وہ یاد کر کے اللہ سے گڑ گڑائے, اللہ سے توبہ استغفار کرے, اللہ سے معافی صافی مانگے, اپنے گناہ کا اقرار کرے. اللہ میں گناہگار بندہ ہوں, پاپی صافی بندہ ہوں, اے اللہ میں آدم کا بیٹا ہوں, کل بنی آدم خطا ہوں, میں غلطی کا پتلا ہوں, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ کو معاف کر دے. اللہ کہنے کا اس کو موقع ملتا ہے, توبہ کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے. یا تو بیٹا بیٹی کو بلا کر وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے پھلا کو قرض دیا ہے, وہ لے لینا. بیٹا میں پھلا سے لیا ہوں, یہ بہت خطرناک چیز ہے. کسی کا 500 روپیہ لے کر مر گیا, کسی کا زمین داب کر مر گیا, کسی سے کچھ قرض لے کر مر گیا. یہ خطرناک, یہ حقوق العباد ہے, اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا. اسی لیے اللہ اس کو موقع دیتا ہے کہ بچہ کو, اپنا بیٹا بیٹی کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد پھلا کے پاس لین دین ہے, پھلا سے اس طرح کا معاملہ ہے, یا تو میرے بھائی سے جھگڑا ہے, وہ ہم سے ناراض ہے, میرے چچا سے ناراض ہے, اس کو بلائیے, وہ معافی صافی مانگ لے. یہ اس کو موقع دیتا ہے. اس لیے 8 روز 10 روز 20 روز چرپائی پر رہ کر, مہینوں دن وہ رہ کر مرتا ہے, یہ اچھی موت ہے میرے دوستوں اور بھائیوں. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اے میری بیوی, لیکن اسی تکلیف میں بھلائی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ تجھے معلوم ہے کہ جنت میں میرا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کرائے گا. وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت موسیٰ کی بہن کلثوم سے, تیسری عورت حضرت مریم بنت عمران سے,
اور चौथी औरत फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम से मेरा निकाह कराएगा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में। एक दूसरी रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के सामने एक लकीर खींचा, 4 लकीरें खींची, 4, और सहाबाए किराम से फरमाया कि ए मेरे साथियों, ये 4 लकीरें क्या है, क्या तुझे पता है? तो साहबाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 लकीरें वो 4 अफजल तरीन औरतों की लकीरें हैं जो जन्नत में सबसे अफजल होगी, सबसे मर्तबा वाली होगी। वो कौन कौन 4 औरतें हैं? एक फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाह के नबी की बेटी फातिमा। दूसरा नंबर में है खदीजा बिन्त खवैलिद, अल्लाह के नबी की बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और तीसरी है फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और चौथी औरत है मरियम बिन्त इमरान, जो कलाम पाक के अंदर सूरा मरियम के नाम से शाये हुआ है, पूरा वाक़या बयान किया है। तो जन्नत में औरतों में सबसे अफजल 4 औरतों में शुमार किया है, जिनमें से हजरत आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत है मेरे दोस्तों और भाइयों। पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़या को कलाम पाक के अंदर बयान करके लोगों को सबक सिखलाता है, दर्स देता है कि कहीं ना कहीं ऐ औरतों, तुम्हें पता है कि मेरा शौहर हराम कमाई से चावल लाया है, हराम कमाई से गोश्त लाया है, हराम कमाई से कपड़ा लाया है। तुम उसका विरोध करो, उसकी मुखालिफत करो, ये हराम है। सीखो आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। औरतों से कहा है कि तुम आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखो, अहले ईमान से सीखो। अहले ईमान को फरमाया है कि तुम आसिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखो कि उसने किस तरह एक बादशाह की बीवी होने के बावजूद उसने उसकी मुखालिफत की। ये गलत तरीका है, मैं तुम पर ईमान नहीं लाती। आज की औरतों को भी ये दर्स और सबक लेना चाहिए कि उसे पता है कि चोरी के पैसा से घर चला रहा है, रिश्वत के पैसा से घर चला रहा है, सूद के पैसा से घर चला रहा है, किसी के गरीबों के माल को हड़प कर घर चला रहा है। बीवी को पता है, उसे मुखालिफत करनी चाहिए। ये मोमिन और मोमिन होने की सिफत है।